مولاي صل وسلم دائما الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الحميد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين للفريقين من عرب ومن عجم. بعد از حمد و ثنا نہایت واجب الاحترام جمیع سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ خصوصی نشست زکوٰۃ کے احکامات کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اس نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم زکوٰۃ کی فرضیت، اس کے تمام احکامات، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو اموال نصاب ہیں اور جو تمام اس کے اغراض و مقاصد ہیں، ان کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں انہیں توجہ کے ساتھ سننے، سماعت کرنے اور پھر اس علم کی روشنی میں پورے حساب کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ اس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو کچھ اچھی نیت کر لیتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ نیتیں بہتر ہوں گی تو ثواب مزید زیادہ ہوگا۔ تو اس میں پہلی نیت تو یہ کہ جو ہم یہاں سب جمع ہوئے علم دین کے حصول کے لیے، تو اس کا مقصد فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس پر اللہ ہی سے اجر کے مستحق ہیں۔ دوسری نیت یہ کہ انشاءاللہ کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تیسری نیت یہ کہ اس کی روشنی میں دیکھیں گے، توجہ کریں گے کہ آیا ہم زکوٰۃ دینے کے پابند ہیں یا نہیں۔ اگر تو ہیں تو پورے نصاب کے ساتھ، پورے حساب کے ساتھ اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں گے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ آیا ہم مسکین ہیں یا فقیر۔ تو بعض صورتیں جو ہوں گی کہ جس میں زکوٰۃ اگرچہ دینا واجب نہیں ہے لیکن مانگنا بھی جائز نہیں ہے، تو پھر اگر ایسا ہے اور ہم زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں تو مجھ سے بھی اجتناب کریں گے۔ اور اگر بالفرض ہم مستحق ہیں تو پھر اگر کوئی ہمیں زکوٰۃ دے تو پھر خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کر لیں گے اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے۔ تو انشاءاللہ ان تمام نیتوں کے ساتھ ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب لوگ قریب تشریف لے آئیں، دور دور نہ بیٹھیں ورنہ پھر نظر گھومتی ہے، کافی دور تک مسائل ہوتے ہیں۔ سب یہاں پر آ جائیں قریب سے۔ تو سب سے پہلی بات تو جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کا واضح بیان ہے کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ سوال یہ ہے کہ جی زکوٰۃ ادا کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، کیوں زکوٰۃ ادا کی جائے، معاملہ کیا ہے؟ تو ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ اس بات کا جواب ارشاد فرما رہا ہے کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے مومنین کے اموال میں سے ان سے زکوٰۃ وصول کریں۔ کیوں کریں؟ تو فرمایا کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ آپ جو ہے وہ وصول کریں ان کے اموال میں سے صدقۃً، صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ، تطہرہم، اور پھر ہوگا کیا اس سے کہ آپ اس لینے کے ذریعے تطہرہم، پاک کیجئے، وتزکیہم بہا، اور انہیں ستھرا کیجئے، یعنی کہ ان کے مالوں کو اس زکوٰۃ لینے کے ذریعے پاک کر دیجئے اور ستھرا کر دیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ادائیگی زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک زکوٰۃ کون لوگ ادا کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنا متقین کی علامت ہے، جیسے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومنی متقین کی علامت ذکر کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اور متقی تو وہ ہیں جو ہم نے انہیں دیا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ کی شان
کہ جو مال اللہ فرما رہے ہم نے انہیں دیا، اس مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ مال جو ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا کوئی ذاتی مال نہیں ہے، یہ تو وہ مال ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ تو 100% دے کر اگر وہ 2.5% کا مطالبہ کر رہا ہے تو پھر ہمیں دینے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ کامیاب مومنین کی علامات میں سے ہے کہ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ اور فلاح پانے والے مومنین وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو گویا جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو کامل مومن کی علامت یہی ہے، کامیاب مومن کی علامت یہی ہے کہ وہ پورے حساب کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ یہ تو ہو گئی وہ چیزیں جو کہ نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا، اللہ کا حکم ہو گیا، عمل ہو گیا، یہ فائدے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہری طور سے کیا معاملہ ہے؟ بظاہر تو اگر ہم دیکھیں تو زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے مال میں کمی ہوتی ہے، ظاہری اعتبار سے بات کریں۔ یہ تو دیکھیں روحانی چیزیں ہو گئی نا کہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان سے زکوٰۃ لیں، اس سے ان کا مال پاک ہو جائے گا، یہ تو وہ فوائد ہو گئے۔ ظاہری اعتبار سے معاملہ کیا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہری اعتبار سے بھی کوئی تنگ دستی نہیں آئے گی، بلکہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کرو گے تو اللہ اپنے فضل سے تمہارے مال کو مزید بڑھا دے گا، غیب سے تمہیں مزید رزق عطا فرمائے گا، اور یقیناً وہ دینے پر قادر ہے، سب سے بہترین رزق دینے والا۔ اسلام جو ہے وہ صرف نماز پڑھانے، روزہ رکھانے یا اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس نے ایک مکمل معاشرے کو قائم کیا ہے۔ تو اس نے ہمیں صرف یہ نہیں سکھایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کیسے ہونا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کیسے کرنی ہے، بلکہ حسن معاشرت کے اصول بھی اسلام نے ہی ہمیں سکھائے ہیں۔ تو اب زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ دینا جو ہم پر واجب کیا ہے اس کی وجہ اور سبب کیا ہے، اس کے ذریعے اسلام کی جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ تو فرمایا لن تنالوا البر حتیٰ، فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں محبوب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ دینے کی ایک حکمت ہے کہ جب انسان اپنی اس چیز میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے جو اسے محبوب ہوتی ہے، جسے وہ اپنے پاس رکھتا ہے، جسے وہ اپنے پاس سے ضائع نہیں ہونے دیتا، تو پھر اس کے دل سے جو ہے وہ محبت جو ہے یہ مال کی جو دنیا کی محبت ہے وہ نکلتی چلی جاتی ہے، اور اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب جو ہے وہ اس کے دل میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو لہٰذا خرچ کرتے ہوئے نیت اچھی رکھی جائے اور اپنا بہترین مال راہ خدا میں خرچ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کرنے کے عوض ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعیدات بھی اب ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی زکوٰۃ دینے کی فضیلت، اس کے فوائد، مال میں برکت، مال کی پاکیزگی، لیکن بعض اوقات انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ رحمت سے قریب آتے ہیں، کچھ لوگ ڈر کر قریب آتے ہیں۔ یہ مزاج ہے انسان کا کہ بعض لوگ تو دوسرے کی اچھائیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جب وہ چیزیں راسخ نہیں آتی ہیں تو پھر تھوڑی سی جبر بھی کرنا پڑتا ہے، سختی بھی کرنی پڑتی ہے، اور پھر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ راہ راست پر آتا ہے۔ تو اسلام نے بھی ان دونوں طریقوں کو اپنایا ہے۔ پہلے فضیلتیں بھی بتا دیں، تو جو نیک لوگ ہیں تو یقیناً ان فضیلتوں کا شمار کرنے کے لیے، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ لیکن پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ فضیلتیں متاثر نہیں کرتی ہیں، تو پھر ان کے لیے وعیدات کا بھی ذکر کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، فرمایا کہ جو لوگ بخل کرنے والے ہیں نا، جو لوگ بخل کرتے ہیں، اس کے ساتھ جو اللہ عز و جل نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ بخل کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ بخل سے مراد کنجوسی، یعنی مال زکوٰۃ جو ہے وہ کس میں سے نہیں دے رہے؟ اس مال میں سے نہیں دے رہے جو اللہ رب العزت نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ بل ہوا شر لہم، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ وہ تو ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، وہ ان کے حق میں شر ہے۔ یعنی کہ جو لوگ
اپنے مال میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ 2.5% ہے میں بچا لوں گا اور یہ میرے کچھ کام آ جائے گا اور یہ تو میرے لیے خیر کا سبب ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مال، یہ جو 2.5% ہے وہ ان کے لیے خیر ہے، لیکن در حقیقت یہ ان کے لیے شر ہے، یہ ان کو نقصان پہنچانے والا ہے، یہ ان کے مال میں بے برکتی پیدا کرنے والا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ ان مالوں کا روز محشر طوق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور ان سے ان کی جو ہے وہ بخل کے سبب پیٹیں داغی جائیں گی، ان کی ماتھے، ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی ان مال کے ذریعے۔ تو یہ وعیدات ہیں ان کے لیے جو اس مال کو ناحق جمع کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، فرمایا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، پس تو انہیں عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ وہ اس شر والے مال کو اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہیں، تو بس پھر انہیں عذاب کی بھی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ جس دن آتش جہنم تپائی جائے گی، اور پھر اگلی پوری آیت ہے کہ ان سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹیں داغی جائیں گی، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، تو اب چکھو اس کا مزہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا۔ تو یہ وعیدات بھی ساتھ ساتھ ذکر کر دی گئیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، تو کچھ اعراب، یعنی جو گاؤں کے جو دیہاتی لوگ تھے، وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، کہا جی اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے۔ تو اس پر جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا حکم دیا، کہا کہ ان کے خلاف جہاد بلند کیا جائے گا، جنگ ہوگی، جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا صدیق اکبر، کہ آپ نے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، انہوں نے اپنا مال اور جان محفوظ کر لی۔ تو آپ ایسے لوگوں کے خلاف کیسے جہاد کر سکتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں، حضور کی زندگی میں، ایک بکری کا بچہ بھی بطور زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اب اگر وہ نہیں دے گا تو میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو روشن فرما دیا، اور میں نے دیکھا کہ وہی حق پر تھے، وہی حق پر تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو شخص زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے، کیونکہ زکوٰۃ حکم قرآنی ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کے متعلق کچھ احکامات جو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم نے سماعت کیے، اللہ کریم ہمیں ان کلمات کی روشنی میں اپنے مالوں کی خوب پابندی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے کی